ساتھ رب نے بھی اپنے مریدوں کو پلایا ہوا تھا مرزے کا تعاقب کرنے کے لیے اور اس کی گمراہیوں کو روکنے کے لیے۔ تو شاہ سراج الحق کے جو مرید تھے وہ بڑے خوبصورت قد آور تھے۔ تو شاہ صاحب کے مرید رحمۃ اللہ علیہ جب مرزا نکلا نا تو انہوں نے بازو آگے کر کے گھیرا ڈال دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مرزے کو بچانے والے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا میں مارنے نہیں لگا کسی کو، پر میری ایک بات سنو۔ انہوں نے کہا لوگوں انصاف کے ساتھ بتانا کہ رب نے کوئی نبی بنانا بھی ہوتا کیوں میرے ورگے سونے شی جوان نو بناتا یا اس بچو نو بناتا؟ تاجدار ختن پوے، تاجدار ختن پوے، تاجدار ختن پوے، تاجدار ختن پوے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا یہ کر رہے ہیں؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا اس 4.5 سال مقدمہ لڑا، بزرگوں کا نام میرے تھے حضرت صاحب علامہ محمد حنیف چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو مجھے حضرت علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب خود پہ بھی بتا رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اس مسجد میں جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ تاریخی مسجد ہوئی اور آپ تاریخی لوگ ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے ایڈی سختی کی کیڑی موڑ ہے، دین کے بڑا سلامتی آنا ہے، حضور کے رحمت نے اور حسن اخلاق بڑا کچھ ہوتا ہے۔ یہ تلخ نمائیاں کس لیے ہیں، یہ غصے کس لیے ہیں، یہ آنکھوں میں خون کس لیے ہے، یہ ماتھے پہ شکن کس لیے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، باہر بچوں نے شور کیا ہے اور کوئی انہیں چپ کرانے گیا ہے۔ میں آپ کو دائیں بائیں کی خبر ساتھ ساتھ دیتا رہوں، جہاں کوئی پرابلم ہوئی اب الفکشن ہونی ہی نہیں ہے۔ پرابلم کا ہے کہ پرابلم تو ان کو ہے۔ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ستمبر قادیانیت کے لیے بڑا ستمگر ہے، اس لیے کہ اس میں 7 ستمبر بھی آ گیا اور میرے آقا تاجدار ختم نبوت کی ولادت کا مبارک مہینہ ربیع دائیں بائیں کی خبر میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اگر آپ دھیرج سے بیٹھے رہیں گے تو۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، میری گاڑی میں رہ گئی، اس کو دیکھ کر اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا ہو گیا۔ ہمارے بزرگ فرما رہے 25 منٹ ہوئے، 25 بھی بڑی پیاری نسبت ہے اعلیٰ حضرت۔ کیا ضرورت ہے؟ حسن اخلاق، یہ اور یہ صرف ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک فیصلہ کر لیجیے گا۔ اور ویسے ہم ہوتے بھی کون ہیں معلوموں کی بات کے آگے فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمیں تو حکم ہے ماننے کا۔ سنیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں 2 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جو مشہور ہوئے۔ ایک یمن کا تھا، اس کا نام تھا اسود عنسی، اور دوسرا تھا مسلمہ کذاب، یعنی اس کے نام کے ساتھ ہی کذاب کی سند لگ گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمہ آیا جانے عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب میرے بھائیوں ایک جملہ بھی قضا نہ کرنا مگر مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسلمہ حضور کی جناب میں آیا اور حضور علیہ السلام کے قریب کھڑے تھے جنگ یمامہ کے شہید سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ثابت بن قیس یہ وہی ہیں کہ سورۃ الحجرات کی پہلے حکم کے بعد دوسرا حکم جن کے لیے نازل ہوا، یہ وہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، جب آیت اتری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا کہ میں ہی اونچی بولتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، میں تو دوزخی ہو گیا ہوں بارگاہ میں اونچی بول کر۔ تو کریم نے ایک دن فرمایا ثابت کیوں نہیں آتا؟ عرض کی حضور کو پتہ کر لیتے ہیں، تو اگلی نماز میں پتہ کر کے آئے۔ انہوں نے کہا وہ تو کہہ رہے میں اونچی بولتا تھا، میری وجہ سے آیت کے ذریعے میں تو دوزخی ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثابت کو جا کے کہو کہ تیرے حضور فرماتے ہیں تو جنتی ہے۔
میں کھجور کی خشک شاخ تھی ٹہنی. مسلمہ کہنے لگا میں ایگریمنٹ کرنے آیا ہوں. ماما کیا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے سینکڑوں پیروکار ہیں، ورکر مرید ماننے والے. اگر آپ مجھ سے ایگریمنٹ کر لیں کہ آپ کے وصال کے بعد آپ مجھے اپنا خلیفہ نامینیٹ کر دیں تو وہ سینکڑوں لوگوں سمیت آپ کا کلمہ پڑھ لیا جائے گا، بس اتنا آپ مجھے دے دیں. تو کہتے ہیں نا کچھ لوگ کی پالیسی، اور ایسی ہی پالیسی اہل سنت کے اس قائد سے بھی اختیار کی گئی جس کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون تھا. میری مراد حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے کہا بریف کیس ہے، نوٹ گنتے گنتے انگلیاں گھس جائیں گی، ادھر ہاتھ اولا رکھو. تو حضرت شاہ احمد نورانی نے مسکرا کے فرمایا کیا حسین ہون منہ میں پان. حضرت نورانی میاں فرمانے لگے بہت کم قیمت لگائی ہے، ہم انمول لوگ ہیں کیونکہ مدتوں پہلے حضور کے شہر میں بک چکے ہیں. تو کچھ لوگ کی پالیسی. اب ذرا دھیان کرنا، یہ دائیں بائیں جتنے بھی ہیں، آپ بھی جو دائیں بیٹھے ہیں اور قریب پر دیوار بیٹھے ہیں، غور سے سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہومی الفاظ پیش کرنا. مسلمہ کی یہ بات سن کر حضرت ثابت بن قیس کے ہاتھ میں جو خشک ٹہنی تھی نا، سرکار نے اس ٹہنی کو ہاتھ میں لیا. اور اگلا میرا ذوق ہے، میں جملے پنجابی میں کہوں، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ایس ٹہنی وچوں ایک ٹکڑا بھی منگے نا تو تینوں وہ بھی نہیں دے. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بیان کی خشکی کے اثرات سامنے والوں پر ہیں اور وہ ہمارے سامنے جام پہ جام ہوئے. ختم نبوت حسن اخلاق کے پیکر اس سے یہ بات فرما رہے جو سینکڑوں لوگوں کو ساتھ کلمہ پڑھانے کی درخواست لے کر آیا ہے. فرمایا خلیفہ ٹکڑا بھی منگے تو تینوں وہ بھی نہیں دینا تے نہ ہی ہوں اگلی تیری کو میں گل سننی ہے، تو جیڑی گل کرنی میرے اس غلام ثابت بن قیس. یہ تاجدار ختم نبوت کا رویہ ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے سے. تو غلاموں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیاں ڈالو گے مرزائیوں کو، ان کی چائے پیو گے، شوار میں برگر کھاؤ گے، برادری عزت کی بھیڑ چڑھ کے ان سے شادی بیاہ کرو گے، پھر حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ او بھائیو، یہ فرقے کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. او بھائیو، یہ جماعتوں تنظیموں اور کسی اس پیر کے مرید اس پیر کے مرید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. میں شروع میں عرض کر چکا قرآن اور حدیث دونوں کی صورت میں. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، تینوں اے بھی نہیں ٹکڑا دینا، اگلی کرنا گل بھی نہیں کرنا. واہ سبحان اللہ. پتا کیا چلا کہ کوئی بھی گستاخ ہو، بے دین ہو، اس کی باتیں مزے سے سننا یہ غلامی نہیں ہے. منہ پھیر لینا اور اسے اگنور کر دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں رہنے کا طریقہ. اگلی بات، میں پھر حضرات علماء کی نظر، حضرت نکلا چشتی صاحب دل کا گھر ہیں، تو وہ میں آج یوں
سے سننا۔ ایک آرابی گاؤں کا رہنے والا، اس نے بکریوں کا بڑا ریوڑ دیکھا، ریوڑ دیکھ کر کسی سے پوچھا کس کی ہیں؟ بتایا کہ سید عالم علیہ السلام کی ہیں۔ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آیا، کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، سیدھا آ کے حضور کا ذاتی نام لے کر کہتا ہے وہ بکریاں توڑیاں نے، تو میری ہیں، میں نے بھی ایک دیو۔ آگے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جب بکری دیو گے تو میں کلمہ پڑھ لوں، یہ نہیں کہا، مجھے بھی ایک بکری بہتر دیکھنا، بہتر دیکھنا، ہاں ہر طرف خیر ہے انشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ لطف لیجئے گا اگر آپ لطف کے قائل ہوں تو۔ استاد زمن نے کیا خوب عرض کی تھی کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی تیرے غلاموں میں شہریار۔ سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس ایک بکری مانگنے والے کو سٹک دی، چھڑی جس سے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، اور سٹک